اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ سورہ مریم آیت 16۔ اے رسول، اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گئی تھیں۔ اس سے پہلے حضرت یحییٰ کا ذکر تھا، اور اس میں فرمایا تھا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ سلام ہو یحییٰ پر، جب ان کی ولادت ہوئی، جب وہ وفات پائے، اور جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ 3 مراحل ہیں: شعوری زندگی کا، ایک زندگی دنیا کی زندگی ہے، اور ایک برزخ کی زندگی ہے، اور ایک قیامت کی زندگی ہے۔ یہ 3 زندگی انسان کے لیے نہایت اہم ہے، اور ان 3 زندگیوں کے بارے میں سلامتی مل جائے۔ دنیا میں حضرت یحییٰ کو سلامتی مل گئی، نبوت ملی، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ کے پیغام پہنچانے کے اس میں ان کو شہید کیا، اور پھر وہ پہلے آپ کو بتا دیا کہ یوم ولد انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس جہان امتحان میں قدم رکھتا ہے۔ نہایت اہمیت کا حامل دن ہے وہ یوم ولد، اس کی پیدائش کا دن۔ یوم یموت، اور اس کے بعد اس زندگی سے جدائی کا دن بھی نہایت اہم دن ہے، یوم یموت۔ اس زندگی کو انسان گزار لیتا ہے، اور پھر یہ زندگی ختم ہونے کو آتی ہے، اور ایک دن ایسا ہر شخص کو ضرور آنا ہوتا ہے کہ وہ موت سے دوچار ہوگا، اور اس زندگی سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں قدم رکھے گا۔ برزخ کی ایک زندگی، برزخ کی زندگی کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ برزخ کی زندگی سب کے لیے ہے۔ ایک رائے یہ ہے سب کے لیے نہیں ہے، مقرب لوگوں کے لیے ہے اور بڑے مجرموں کے لیے ہے برزخ کی زندگی۔ باقی لوگ جو ہے جب مر جاتے ہیں، نکیرین کے سوال جواب کے لیے ایک مرتبہ زندہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ لوگ خواب میں ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا ھذا، خوابگاہ سے کس نے ہم کو اٹھایا؟ خوابگاہ خواب ہے، وہ پتہ نہیں چلتا۔ ایک روایت میں ہے من مات فقد قامت قیامتہ، مر گیا اور دوسرے لمحے میں قیامت ہو گئی۔ اس بیچ میں کتنا وقفہ ہوا ہے اس کو کوئی علم نہیں ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ مقربین کے لیے برزخ کی زندگی ہے، اور سب سے بڑے جیسے شہداء کے لیے قرآن کی صریح آیت ہے، شہداء کے لیے برزخ کی زندگی ہے، وہ مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے اس زندگی سے جدائی کے بعد برزخ کی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ اگر تو برزخ کی زندگی حیات برزخی والا مقرب ہے تو پھر برزخ کا گزرنا بہت مشکل ہے۔ ہمارا ائمہ نے فرمایا ہم سے اتنا عمل کرو تمہارا برزخ خیر سے گزر جائے، قیامت کے دن تو ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔
برزخ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی سلامتی کی وہ ہے، نوید ہے حضرت یحییٰ کے لیے۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور قیامت برپا ہونے کے بعد جب حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا، اس دن کی سلامتی تو سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اس وقت جب قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اس وقت ہر ایک کو اپنے آئندہ کی زندگی کے بارے میں فیصلہ سنانا ہے۔ آئندہ کی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے، برزخ کی زندگی کی طرح بھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ قیامت کے موقع پر جس زندگی کا فیصلہ سنانا ہے وہ ہے ابدی اور ہمیشہ کی زندگی۔ یہ بہت اہم ہے، ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ سنایا جائے گا قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد، کہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے گناہ زیادہ اور حسنات کم ہیں، وہ کچھ دیر جہنم میں رہتے ہیں، پھر نجات ملتی ہے، جنت چلے جاتے ہیں، پھر بھی ابدی زندگی ہے۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، یہ تین زندگی ہے، دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی اور آخرت کی زندگی۔ ہم کو بھی ان تین زندگیوں کے بارے میں وہ کرنا ہوگا، سوچنا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، حضرت مریم کا ذکر آتا ہے۔ یہ حضرت مریم کا بھی کتاب میں ذکر کرو، رسالت میں آپ کے لیے حکم ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے۔ اس قرآن میں حضرت مریم کا ذکر کرو۔ اذ انتبذت، انتبذت یکسو ہو جانا، دور نکل جانا۔ اذ انتبذت من اہلہا، اپنے گھر والوں سے دور نکل گئی، مکاناً شرقیہ، مشرق کی طرف۔ مشرق کی طرف سے مراد مفسرین اور مورخین کہتے ہیں کہ بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہو سکتا ہے۔ اس میں کیا فلسفہ ہے کہ مشرق کی طرف؟ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ اس کے مطابق نصارہ جو ہے عیسائی مشرق کی سمت کو اپنا قبلہ قرار دیتے تھے، اور اس وجہ سے وہ مشرق کے تقدس کا قائل ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ مشرق کی طرف وہ نکل گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر انہوں نے ان سے پردہ اختیار کیا تھا، بس ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، بس وہ ان کے سامنے مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ، اپنے اہل سے وہ پس پردہ چلی گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، وہ حجاب میں چلی گئی، چونکہ حضرت مریم جو ہے وہ عبادت کے لیے ایک علیحدہ بیٹھا کرتی تھی۔ تو جیسے کہ ہمیشہ عبادت کے لیے چلے میں بیٹھا کرتی ہیں، تو اسی طرح وہ اپنے چلے میں اپنے اہل سے پردے میں چلی گئی، اندر چلی گئی اور عبادت میں وقت گزارتی تھی۔ تو جیسے وہ ہمیشہ کی طرح جو وہ پردے میں چلی گئی اپنے اہل کو چھوڑ کر، اس وقت فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا، ہم نے اس وقت، ہم مریم ہے اور کوئی نہیں کمرے میں، ہم نے اپنے روح کو بھیجا۔ روح سے مراد یہاں روح الامین، جبرائیل کو بھیجا مریم کی طرف۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا،
ایک مکمل انسان کی شکل میں وہ سامنے آ جاتے ہیں مریم کے سامنے، یعنی جبرائیل ایک انسان، ایک کامل بشراً سویہ اور ایک مکمل انسان کی شکل میں مریم کے سامنے ایک مرد جو ہے وہ نمودار ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک دوشیزہ ہے اور اس میں ایک مرد جو ہے وہ وہاں آ جاتا ہے تو ایک پاکیزہ اور عفت پناہ خاتون بھی ہے، تو پریشان ہونا قدرتی بات ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم نے کہا اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے رحمان کے نام کی وجہ سے تو رک سکتا ہے ہاتھ بڑھانے کے لیے میری طرف، تو میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تو تقی ہے یعنی پرہیز ہے، بچنے والا ہے، اپنے آپ کو ملوث کرنے سے بچنے والا ہے، اور کچھ شعور اور ذہن رکھتا ہے تقویٰ کا، تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ ظاہر ہے کہ ایک اجنبی مرد کو اپنے کمرے میں علیحدگی میں وہ بھی دیکھ کر کے ایک عفت پناہ دوشیزہ کے لیے پریشانی ہے کا باعث ہے یقیناً۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، اس نے کہا میں تو بس آپ کے پروردگار کا پیغام رساں ہوں، رسول ہوں، تاکہ آپ کو پاکیزہ بیٹا دے دوں۔ یہاں پہ جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں آپ کے رب کا رسول ہوں، پیغام لانے والا ہوں۔ اس سے ایک تو یہ ہوا کہ غیر انبیاء کے پاس بھی ان کے اوپر جبرائیل نازل ہوتے ہیں۔ جبرائیل کا نازل ہونا جو ہے وہ نبی کے لیے ضروری ہے، لیکن ہر وہ جس پر جبرائیل نازل ہوتے ہیں نبی نہیں ہوتا، ہر نبی پر جبرائیل نازل ہوتا ہے۔ وہ پہلا مرحلہ تو خواب ہے، نبوت کے لیے خواب میں وحی ہوتی ہے، اور فرشتہ وحی جب نازل ہوتا ہے تو پھر اس کو رسول کہتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت مریم کے لیے فرشتہ آ گیا اور حضرت مریم سے وہ فرشتہ بات کرتا ہے، تو یہاں ایک اصطلاح ہے، وہ اصطلاح یہ ہے کہ اگر کوئی ہستی پیغمبر نہیں ہے، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن اس کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کو کہتے ہیں محدث، محدث نہیں، محدث، یہ جس سے بات کی جاتی ہے وہ محدث ہے۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہے نا محدثہ تھیں، یہ فرشتے جو ہے وہ بات کرتے تھے آپ کے اوپر۔ حضرت مریم بھی محدثہ تھی، نبی بھی نہیں، رسول بھی نہیں، محدثہ ہیں، اور فرشتوں سے ہم کلام ہوتی تھی، اور فرشتوں نے کہا انا رسول ربی کی، تیرے رب کا رسول ہوں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، رسول اور اللہ کے فرشتے اور حضرت مریم سے بات چیت کریں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں دینے کے لیے، لِأَهَبَ کہ میں غلام پاکیزہ غلام دینے کے لیے آیا ہوں، کہ میں غلام دوں گا آپ کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلام جو ہے وہ اللہ نے نہیں دینا تھا، یہ اس رسول نے غلام دینا تھا، یعنی بیٹا دینا تھا، فرزند دینا تھا۔ جب رسول ہے، پہلے کہہ دیا کہ میں رسول ہوں اللہ کا رب،
تو رب کی طرف نسبت دینا چاہیے نا کہ میں رب کا رسول ہوں، رب آپ کو ایک بیٹا دینا چاہتا ہے، نہیں کہا رب کا رسول ہوں اور بیٹا دینا میں چاہتا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ۔ اچھا جی، ایک بات آپ کو پہلے بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ فرشتے اپنا ارادہ نہیں رکھتے، انسانوں کی طرح دو راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب نہیں کرتے، جس راستے کے لیے خداوند عالم نے ان کو خلق کیا اور لگایا ہے وہ اسی کے اوپر مگن رہتے ہیں، دوسری صورت ان کے سامنے نہیں ہوتی۔ یہ فرشتے ہیں، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو لگایا ہے اسی کام کے لیے وہ مختص ہوتے ہیں، لہٰذا فرشتوں کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، فرشتوں کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہوا کرتا ہے۔ فرشتے کہیں میں دیتا ہوں تو پھر وہ اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ کہیں میں دیتا ہوں تو یہاں پہ ملک الموت کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری روحیں جو ہے وہ قبض کرتا ہے اللہ تعالیٰ، خود قبض کرتا ہے، قرآن مجید میں ہے، اور دوسری جگہ ہے ملک الموت قبض کرتا ہے، اللہ قبض کرتا ہے پہلے کہہ دیا، ملک الموت کرتا ہے، دونوں باتیں نہیں، دونوں باتیں صحیح ہیں، طولاً عرضاً نہیں ہوتا، یا خدا یا فرشتہ نہیں ہوتا، طولاً ہوتا ہے، وہ فرشتہ جو کرتا ہے وہی اللہ کا کام ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، اس دانے کی سے ہے کہ اس دانے نے اگایا، اللہ نے اگایا ہے، دانے نے اگایا، دانے کا کیا مجال ہے کہ وہ اگائے، نہیں، وہ دانہ اللہ نے جس کام پر لگایا ہے اسے لگنا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کی ذمہ داری سمجھا رہا ہوں جیسے دانے کی ہے، انبتت سبع سنابل، اس دانے نے سات بالیاں اگا دیں، یہ اللہ نے نہیں اگائے، اللہ نے اگایا ہے ذیلاً، اس دانے کے ذریعے، دانے کے پاس اپنا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ کا ارادہ نافذ ہوتا ہے دانے پر، فرشتوں کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ کا ارادہ نافذ ہوتا ہے، تو انبتت سبع سنابل، دانے کی طرف نسبت دو، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تم کو ایک لڑکا دیتا ہوں، کہہ دو، یہ فرق نہیں کرتا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بد کردار بھی نہیں ہوں، کیسے بیٹا ہوگا؟ ظاہر ہے حضرت مریم کے لیے جب یہ خبر سنا دی گئی تو یہ تعجب کی بات تو ہے، مریم کے لیے پریشان کن بات بھی ہے کہ ایک دوشیزہ ہوں، میرا کوئی شوہر بھی نہیں ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، اور بچہ جو ہے وہ آ جائے دنیا میں تو لوگ کیا کہیں گے؟ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، بیٹا ملے گا آپ کو۔ قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، پروردگار نے فرمایا یہ تو میرے لیے آسان ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی قرار دیں اور ہماری طرف سے رحمت ثابت ہو، اور یہ کام طے شدہ ہے، کان امرا مقضیہ، فیصلہ شدہ ہے۔ پہلے بھی بتایا آپ کو، اللہ تعالیٰ کے لیے کہنا کہ میرے لیے یہ آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی کام آسان مشکل نہیں ہوتا، ہماری ذہنیت کے مطابق جو ہے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، اس کو ہم ایک نشانے، ایک معجزہ قرار دینا چاہتے ہیں کہ بغیر باپ کے بھی
ایک تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی کام بغیر سبب کے نہیں انجام دیتا، ٹھیک ہے، براہ راست انجام نہیں دیتا کوئی بھی کام۔ اب اللہ ان یجری الاشیاء الا باسبابها، خدا کا فیصلہ ہے روز اول سے کہ اسباب کے ذریعے کام کرنا ہے، اس لیے ہم دعا جب کرتے ہیں یا مسبب الاسباب کہتے ہیں، بغیر سبب کے دے دو ہم بھی نہیں کہتے، نہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کا قانون نہیں ہے، دستور نہیں ہے بغیر سبب کے دے جی، یا اللہ میں شادی نہیں کر سکتا ہوں بغیر شادی کے ایک بیٹا دے دے، ہم بھی نہیں کہیں گے اور ہوگا بھی نہیں ایسا جی۔ یہاں حضرت مریم بغیر شوہر کے حاملہ ہو جاتی ہیں، فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا، ٹھیک ہے، یہاں وہ حاملہ ہو جاتی ہیں، بغیر شوہر کے حاملہ ہو جاتی ہیں، اور بغیر شوہر کے حاملہ ہونے کا وہی اس کی وجہ یہی بتائی کہ اس کو آیہ معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا تھا، آیا ہے معجزے کے طور پر بغیر باپ کے، کہ اللہ تعالیٰ تخلیقی نظام میں ایک طریقہ اور ایک سبب اور ایک نظام کا پابند نہیں ہے، یہ بتلانے کے لیے۔ پھر ہم نے پہلے بھی بتایا ہے آپ کو، معجزات جو ہے معجزات طبیعاتی قانون کے دائرے میں نہیں ہوتے، یعنی طبیعاتی قانون کا جو ہوتا ہے وہ اس کا جو علل و اسباب ہے ہر ایک کے دسترس میں ہوتا ہے کہ آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں، اگر طبیعاتی قانون ہے تو طبیعت کو مسخر آپ بھی کر سکتے ہیں، وہ معجزہ نہ ہوا۔ یہ طبیعاتی قانون کے دفعات میں نہیں آتے معجزے، لیکن بے سبب بھی نہیں ہوتے معجزے، یہ بھی طے ہے، پہلے بتایا آپ کو، بے سبب بھی نہیں ہوتے، اس کے اپنے اسباب و علل ہوتے ہیں معجزات کے، جو ہر ایک کے لیے قابل تسخیر نہیں ہے، ٹھیک۔ حضرت مریم کے زمانے میں قابل تسخیر نہیں ہے، یہ ابھی بھی قابل تسخیر نہیں ہے، کہتے ہیں کلوننگ کا مسئلہ جدا ہے، ہم اس کو نہیں چھڑتے یہاں پہ، جو اسباب و علل قابل تسخیر نہیں ہے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ یہاں پر حضرت مریم فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا، وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ایک معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ وجود میں آئے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، حضرت عیسیٰ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو لوگوں کے لیے فراواں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، چنانچہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ مریضوں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، بہت سے رحمت ہے اور رافت ہے، رحم دل تھے۔ اس طرح حضرت مریم حاملہ ہو جاتی ہے، فانتبذت به مکانا قصیا، ایک دور جگہ پہ نکل گئی۔ دور جگہ سے مراد کہتے ہیں بیت لحم ہے، جو اس وقت بھی وہ جگہ مشہور ہے کہ بغیر شوہر کے بچہ پیٹ میں آ گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے عبادت خانے سے نکل کر اور قوم قبیلے کو چھوڑ کر کہیں دور نکل گئی اور بیت لحم کی طرف چلی گئی۔ خود بیت المقدس میں ہوتی تھی، اور بیت المقدس سے بیت لحم پتہ نہیں کتنا دور ہے، کتنا فاصلہ ہے، ہم کو نہیں پتہ، بیت المقدس سے بیت لحم کی طرف نکل گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، پھر زچگی کا درد انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، اجاءہا لے آیا، المخاض
زچگی نے، درد ذہن. علاجت النخلتی قالت یا لیتنی مت قبل هذا، کہنے لگے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور صفحہ فراموشی میں کھو چکی ہوتی. وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں نسیہ منسی ہوتی کہ یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا، یہ رسوائی دیکھنے کو نہ ملتا. یعنی جب بچہ درد ذہن میں بچہ پیدا ہونے لگا تو پھر پریشانی ہو گئی. یہاں ایک سوال آتا ہے کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا، فرشتہ بھیجا، اس فرشتے نے بھی کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ کو ایک بیٹا دینے آیا ہوں، اور اس اللہ کے رسول نے دوسری آیت میں ہے اس میں ہم نے اپنے روح پھونک دی. بے سبب نہیں پیدا کیا حضرت عیسیٰ کو، سبب دیا وہ روح، وہ اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی. اس پھونکی ہوئے روح کے اندر جو کچھ تھا اس سے تخم مادر جو ہے وہ جفت ہوتا ہے، ایسا پیدا ہو جاتا ہے. صرف تخم مادر سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو پیدا نہیں کیا، جفت دے دیا اس کے لیے. طریقہ جفت کا طریقہ جو ہے وہ شوہر کے طرف سے چاہتا تھا، وہ نہیں، ابھی اللہ کی طرف سے چلا گیا. یہ فنفخنا، ہم نے پھونک دیا. اس لیے یہ لوگ کہتے نہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہ باپ کی جگہ، باپ سے جو جرثومہ جانا تھا وہ اس کی جگہ اللہ نے اپنے روح پھونک دیا تو یہ ابن اللہ ہو گیا، اللہ کا بیٹا ہو گیا. وہ اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہو گیا. لیکن من روحنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہمارے اندر بھی جو روح ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. باقی آئندہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.